बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, शोर शराबे में आज स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब हो गया। इससे पहले पाकिस्तान की 16वीं नेशनल असम्बली ने अपना हल्फ भी उठा लिया था और आज 23वें नेशनल असम्बली के स्पीकर ने अपना जो है उनके इंतखाबात भी हो गए। लेकिन मसला ये था कि नेशनल असम्बली जैसी नहीं लग रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई भीड़ है और बाजार की भीड़ है और वहाँ शोर शराबा चल रहा है। एहतजाज से शुरू होने वाली नेशनल असम्बली कहाँ तक मामलात को आगे लेकर जा सकेगी, ये पहले दिन से ही पहले सवाल होना शुरू हो गए थे। आज के दिन बहुत सारी तकारीर हुई। उन तकारीर में कुछ शोर शराबे की वजह से सुनी जा सकी फ्लोर पर और कुछ नहीं सुनी जा सकी। लेकिन उन तकारीर के अंदर जो चीदा चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले तो आमिर डोगर साहब ने, जो कि ऑब्वियसली उस तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ विप भी लास्ट टाइम भी रह चुके हैं, उन्होंने कुछ फरमाया है, इनकलाब के बारे में फरमाया है। क्या कहा है जरा सुने। मेरे वोट 91 निकले और आपके वोट 191। मैं सिंगल पार्टी हूं और आप 7 पार्टी। 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ और जो खामोश इनकलाब जो है वो था, बेसिकली इंतखाबात को खामोश इनकलाब कह दिए। ये बात वाज़ेह रहे कि इस बार के इंतखाबात के अंदर एक सर्टन जमात जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला भी उनके पास नहीं था, यानी उनका इंतखाबी निशान भी उनके पास नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी एक सर्टन मैंडेट, मतलब 91 सीटें भी अगर जो नेशनल असम्बली के अंदर भी मौजूद हैं, वो भी एक बड़ी जीत ज़रूर है, क्योंकि लोगों ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के मुख्तलिफ जितने भी इलेक्टोरल सिंबल्स थे उनको ढूंढ कर उनको वोट ज़रूर दिया। लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो लोग बैठे हैं वो भी इस टाइम पर कोई सर्टेन मैंडेट लेकर ही नेशनल असेंबली का हिस्सा बने हैं, लेकिन उनको घुस बैठिया करार दे दिया उमर अयूब साहब ने। सुना जरा। स्ट्रेंजर्स इन द हाउस मौजूद है, गलत तरीके से आए हुए, वो इस हाउस के प्रोसीजर का, इस हाउस के स्पीकर के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बस करता हूं कि उनको इस हाउस से बाहर निकाला जाए। यहाँ पे हाउस आपका कंप्लीट ही नहीं है, हमारी बाकी खवातीन है वो इस हाउस में है ही नहीं। ये हाउस कंप्लीट ना होने वाला शिकवा ज़रूर हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी उस टाइम पर जो एक्चुअली नेशनल असेंबली के अंदर SIC यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से इसका जवाब शिकवा आया राना तनवीर साहब की तरफ से, PMLN के रहनुमा है, वो भी सुने। सुनने नहीं चाहते, ये अपने मुतल्लक अपनी पार्टी के मुतल्लक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो अपनी लिस्ट ही नहीं, तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा। और KPK में ये बात नहीं करते, वहाँ भी तो हाउस इनकम्प्लीट है, वहाँ पे स्पीकर का इलेक्शन भी हुआ, वहाँ पे ओथ भी हुआ, वहाँ पे इनको कुछ नजर नहीं आता। सारी सूरत हाल के अंदर कन्फ्रंटेशनल सियासत बरकरार है। जो कन्फ्रंटेशनल सियासत हमें इंतखाबात में नजर आई, उससे पहले नजर आई, पिछले साल 1.5 साल में नजर आई, वो बरकरार नजर आ रही है। लेकिन इसके अंदर जो एक सारी सूरत हाल में एक अच्छी चीज हमें नजर आई वो था स्पीकर कौमी असम्बली का किरदार है। आज सादिक साहब ने कहा मैं अक्रॉस द बोर्ड सबका स्पीकर हूँ। सुने जरा। मैं बतौर स्पीकर पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कानून कायदे के मुताबिक ये जहन में रख के कि हुकूमत और अपोजिशन एक हिस्सा है, एक 2 पहिए हैं एक गाड़ी के, इंशाअल्लाह बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करूंगा। इख्तलाफात अपनी जगह मगर ताल्लुक और इज्जत के रिश्ते कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे आप सब के लिए हमेशा खुले हैं और उसको मेहरबानी करके अपना दफ्तर समझिएगा। पार्लियामान एक ऐसी जगह है जहाँ सारे के सारे मसाइल जो अवामी मसाइल होते हैं उनका हल होता है, जहाँ लेजिस्लेशन होती है, कानून साजी होती है, उसको कानून की बुनियाद के ऊपर सारे मुल्क के मामले चलते हैं और उसी की बुनियाद के ऊपर ऑब्वियसली अदालतें भी चला करती हैं। अब इस तरीके से अगर चलता रहा तो मामला किस तरह आगे जाएगा, और इसकी एक और झलक हम लोगों को KPK में भी नजर आ रही है। KPK में अली अमीन गंडापुर साहब ने आज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है, सुना जरा। मेरे वर्कर, मेरी खवातीन, मेरी लीडरशिप के ऊपर जो गैर कानूनी FIR काटी गई हैं, पहले तो मैं अपने सूबे को पैगाम दे रहा हूँ, 1 हफ्ते के अंदर जिसका सबूत नहीं है आपके पास, अगर 1 हफ्ते के अंदर ये FIR खत्म ना की गई तो जिसने गलत FIR की है मैं इस्लाह का मौका जरूर दे रहा हूँ। अगर इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सजा के लिए तैयार हो जाए। अब ओहदा संभालने के बाद अपनी ही सूबे की पुलिस को अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से ये सज़ा वाला पैगाम दिया जाना, इसको कैसे देखा जा सकता है। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद है, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने ज्वाइन किया। एंड ऑब्वियसली हमारी 16th नेशनल असेंबली ने वोट ले लिया। उधर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी KPK के चीफ मिनिस्टर के तौर पर सामने आ गए। वफाक और KPK के ताल्लुकात के अंदर पहले भी तनाव रहा था, आपने देखा था पिछले 16 महीने के अंदर, और उससे पहले 2013
کے اندر بھی کچھ ایشوز تھے جس کی طرف فیصل اقبال صاحب نے بھی آج اشارہ کیا ہے. اب علی امین گنڈا پور صاحب کی سٹیٹمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے علی محمد خان صاحب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اسپیشلی یہ جو سزا کی بات کی ہے یہ اپنی ہی پولیس کے بارے میں کی ہے, کس کے بارے میں کی ہے انہوں نے, اور سزا کس طریقے سے دینے کی بات ہوگی پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. جو لوگ بزنس ایز یوزول کی بات کرتے ہیں وہ تو پاسبل نہیں ہے. دیکھیے 100 سے زیادہ سیٹوں پہ مینڈیٹ چرایا گیا ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے, اور کوئی 1000-2000 کا فرق ہو تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اونچ نیچ ہو گئی, کوئی ادھر ادھر ہو گیا. لیکن 30-30, 40-40, 50-50 ہزار بلکہ اس سے بھی زیادہ کی لیڈ لینے والے لوگوں کو رات کو جیت گئے, آدھی رات کو جیت گئے, صبح ان کا ریزلٹ چینج کر دیا گیا. قوم اس کو برداشت نہیں کرے گی, قوم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. قومی اسمبلی ہی وہ مین ایک جگہ ہے اس پورے امور مملکت کی جہاں کی آف شوٹس ہیں تمام صوبائی اسمبلیاں. اگر قومی اسمبلی میں معاملات نارمل نہیں ہیں, یہ ہو نہیں سکتا کہ صوبوں میں معاملات نارمل ہوں. قومی اسمبلی میں اس وقت کل جو ووٹ ٹیکنگ ہوئی ہے 100 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کا فارم 45 فارم 47 سے ڈفرینٹ ہے. فارم 47 تو صرف اور صرف ایڈیشن ہوتی ہے, جمع تفریق ہوتی ہے. اس میں سے تو آپ نہ ووٹ زیادہ کر سکتے ہیں نہ منہا کر سکتے ہیں. جو ووٹ لوگ لے کے آئے ہیں اس کو آپ جمع کرتے ہیں, فارم 47 میں شو کر دیتے ہیں. تو جب تک اس کا انصاف نہیں ہوتا تب تک تو قومی اسمبلی میں معاملات جو ہیں وہ نارمل نہیں ہیں. اس کا اثرات آپ کو پورے سیاسی منظرنامے پہ نظر آئیں گے. اب آتے ہیں خیبر پختونخوا کی طرف. دیکھیے ہمیں بہت سا ریلیف ملا عدالتوں سے, ہائی کورٹ پشاور سے, کہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے, کہیں لاہور سے. لیکن میرا ایک سوال ہے بطور وکیل اور بطور سیاسی کارکن, بطور پاکستانی, کیا یہ انصاف دینا صرف عدلیہ کا کام ہے؟ حالانکہ وہاں بھی 100% انصاف یا آئیڈل سچویشن نہیں ہے, لیکن کچھ نہ کچھ امید ادھر ہے. یہ جو بیوروکریسی ہے یہ کس مرض کی دعا ہے؟ کیا یہ اوت نہیں لیتے؟ کیا یہ حلف نہیں لیتے؟ کیا یہ ریاست کے جو ہے ملازم ہیں یا کسی حکومت کے ذاتی زرخرید ہیں؟ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے. جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بات کی ہے, دیکھیں ٹکراؤ ٹسل کی ہم نہ بات کرتے ہیں, میں اس کا حق میں نہیں ہوں ٹکراؤ کی, لیکن جو بات انہوں نے کی ہے انہوں نے اصولی کی ہے کہ اگر کسی سرکاری ملازم نے کسی پہ ایف آئی آریں کٹوائی ہیں, کوئی پروسیکیوشن کی ہے, اس کے پاس اس کے ثبوت ہیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں ہے تو پروسیکیوشن کے پاس اختیار ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ علی محمد خان صاحب, سوری ایم کٹنگ یو شارٹ, لیکن ایف آئی آر کاٹی نہیں جا سکتی, ایف آئی آر ختم نہیں کی جا سکتی. سوال پروسیکیوشن پہ ہے, ختم کی جا سکتی ہے نہیں, دیر از اے سرٹن پروسیس, آٹومیٹکلی پولیس تو نہیں ختم کرے گی, اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. کسی بھی سٹیج پہ اگر پروسیکیوشن کو, اگر پولیس کو یہ اطلاعات مل جائیں کہ کیس کسی غلط وجہ سے فائل کیا گیا تھا, غلط اطلاعات تھی یا کسی کی ایل ول تھی, میلس تھی, بدنیتی تھی, آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. اس وجہ سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ بات کی ہے کہ جس کے پاس خلاف ثبوت ہیں وہ کیس آگے جائے, اور جس کے خلاف ثبوت نہیں ہے اس کو آپ عدالتوں میں نہ رلائیں. آپ نے اگر غلط کیس بنایا خود ہی آپ اس کو حل کریں. دیکھیں ملک ایسے ہی اس کو پھر آئی ایم سوری ایم کٹنگ یو شارٹ, لیکن آئی ہیو ٹو موو فارورڈ ود دس ایز ویل. لیکن ہم اس کے لیے ایف آئی آر کے لیے ان کو باقاعدہ طور پر درخواست دینی پڑے گی. درخواست بھی جو جائے گی وہ ٹرائل کورٹ کے اندر جائے گی کہ یہ ایف آئی آر جو ہے غلط کر گئی, اور دوسرا طریقہ آبویسلی یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر جایا جائے, ٹرائل کورٹ کے اندر جایا جائے. بہرحال اس سے آگے بڑھتے ہیں. یہ سزا کی تو بات ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آپ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ جو جتنے بھی بیوروکریسی ہے وہ اسٹیٹ کی سرونٹس ہیں, دے آر اسٹیٹ کی سرونٹس, کسی سیاسی جماعت کی نہیں. تو کسی سیاسی جماعت کی دھمکی اگر اسٹیٹ کے سرونٹ کو جائے فار ایگزامپل, وہ بھی کیا درست ہوگا؟ علی امین گنڈا پور صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ اتفاق کرتے ہیں ویسے اصولی طور پر علی محمد خان صاحب؟ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر غلط کیس بنے ان کو ریورس کیا جائے, کیونکہ جب یہ غلط کیس بن رہے تھے کوئی ایک بھی سرکاری ملازم ایسا نہیں تھا جس نے سٹینڈ لیا ہو. آپ تنخواہ عوام کی لیتے ہیں, آپ آئین پہ چلیں. اگر کسی نے غلط آپ کو آرڈر کیا ہے, کسی نے بھی کیا ہے, آپ اس کو ریزسٹ کریں, آپ آئین پہ چلیں. اسی سے ملک آگے جائے گا, اسی سے ملک مضبوط ہوگا. دیکھیے عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم تھے, 9 مئی تو بہت بعد میں ہوا. 9 مئی سے پہلے ان پہ 150 سے زیادہ کیسز بنے. کس قانون کے تحت بنے؟ دوسری چیز, میں قومی اسمبلی میں جب مجھے ابھی موقع ملتا ہے میں یہ بات اٹھاؤں گا. میرے سے پہلے کوئی تحریک انصاف کا کھڑا ہو وہ اس کو بھی اٹھانا چاہیے اگر میری بات سن رہا ہے. کل میں میٹنگ میں بھی شاید بات کروں. یہ جو قومی اسمبلی کے لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے جو ممبران وہاں پہ ہے اور جماعتوں کے, جو پچھلی اسمبلی کے وہاں موجود تھے, جب عمران خان پہ فائرنگ ہوئی, جب ان کی جان کو خطرہ ہوا, ان پہ ایک لیتل اٹیک ہوا,
دیکھیے عمران خان کے نام کو ایک سائٹ پہ کریں, وہ وزیر اعظم پاکستان تھے, ایکس پی ایم تھے. وزیر اعظم پاکستان پہ حملہ کیا پاکستان پہ حملہ نہیں ہے؟ جہاں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ حملہ پاکستان پہ حملہ ہے اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے, اسی طرح وزیر اعظم بھی اتنا ہی سیکرڈ ہے جتنا کوئی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن یا کوئی اور شخصیت. بائی دیٹ ٹائم وہ ایکس پرائم منسٹر تھے, لیکن آئی گیٹ یور پوائنٹ, آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے. ایکس پرائم منسٹر, آئی انڈرسٹینڈ واٹ پہ یو آر حملہ فیئر گیم ہے؟ اچھا یہی کاؤنٹر کوسچن, بٹ ڈز دیز پیپل انڈرسٹینڈ؟ علی محمد خان صاحب یہی کاؤنٹر کوسچن وہ نواز شریف صاحب بھی کرتے ہیں جب آپ کے ساتھ اور باقی سارے بھی کرتے ہیں. پارٹی یا نون لیگ کے ممبران آئے, آپ ان سے سوال کیجئے گا ٹھیک ہے کہ جب آپ اس پارلیمان میں بیٹھے ہوئے تھے, کسی ایک شخص نے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیا کہ عمران خان کا نام بھی نہ لیتے, یہ کہتے کہ سابق وزیر اعظم پہ حملہ ہوا ہے, اس کو کنڈیم کرتے. اچھا چلیے ابھی آگے بھی بڑھتے ہیں ایک شخص میں مجھے اتنی جرات نہیں تھی. let me move forward with this as well. اب ہم نیشنل اسمبلی کی طرف تو جائیں گے جہاں نہیں, let me move forward with the program نا, ہم اسی پوائنٹ کے اوپر نہیں رکھ سکتے نا علی محمد خان صاحب. I understand your point but we have to move forward with the program. آپ پارٹی انتخابات کروانے لگے 3 مارچ کو, اور اس سے پہلے بولا گیا کہ سارے پینلز ہوں گے. اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ جی کچھ سرٹن عہدے جس کے اندر آبویسلی عمر ایوب صاحب کا, بیرسٹر گوہر کا, وہ ان اپوزڈ ایک بار پھر جیت گئے ہیں. آپ کیا ایک توقع کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ ایک بار پھر وہ ان اپوزڈ والا معاملہ آ جائے تو اس کے بعد کیا ری ایکشن کی توقع کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے؟ میرے خیال میں ہم نے بہترین ایک کاوش ایک بار پھر کی ہے. پچھلی بار بھی زیادتی ہوئی تھی. میرا نہیں خیال کہ اتنا پرسنل اب ان کو ہونا چاہیے. کیا مسلم لیگ نون کی قیادت پچھلے 40 سال میں چینج ہوئی ہے؟ ہمارا تو نیا چیئرمین آ گیا ہے, ہمارا تو نیا جنرل سیکرٹری آ گیا ہے, اسد عمر صاحب کی جگہ عمر ایوب خان آ گئے ہیں, وزیر اعظم ایکس پی ایم عمران خان کی جگہ ایک ادنا کارکن جناب بیرسٹر گور صاحب آ گئے ہیں. وین واز دا لاسٹ ٹائم جب بھٹو صاحب کی فیملی میں پارٹی لیڈرشپ چینج ہوئی ہے؟ میں وزیر اعظم کے عہدے کی بات نہیں کر رہا. وین واز دا لاسٹ ٹائم کہ کسی بھی بڑی جماعت کا کوئی عہدہ ان کے خاندان سے باہر گیا؟ ہم نے تو سارا کچھ چینج کر کے رکھا. آپ کہہ رہے ہیں ان کا ان اپوزڈ الیکشن ہوا ہے تو ہمارا بھی ایکسیپٹ کیا جائے, ان کا ایکسیپٹ کیا تو ہمارا بھی ایکسیپٹ کریں. آپ توقع رکھتے ہیں کہ ایک تو اب تو آبویسلی آپ لوگ نیشنل اسمبلی کے اندر تو انڈر دا امبریلا آف SIC سنی اتحاد کونسل ہے, اگر یہ انتخابات ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں ECP پی کے اندر تو پھر کیا لاہے عمل ہوگا علی محمد خان صاحب نیشنل اسمبلی کے اندر اینڈ ایوری ویئر؟ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں اپنی جماعت میں واپس جائیں. کیا یہ قانونی طور پر پاسبل ہوگا؟ نمبر 1. نمبر 2, اور اس کے بعد جو فہرست ہوگی خواتین کی اور مائنورٹی ریزرو سیٹوں کی وہ پاکستان تحریک انصاف اپنی فارورڈ لے کر آئے گی. ہاؤ وڈ دس گو اباؤٹ؟ دیکھیں اس میں 2 صورتحال ہو سکتی ہیں, دونوں ویلڈ ہیں, دونوں پاسبل ہیں. ایک یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران جیسے میں ہوں, میں تو اس پہ راضی نہیں تھا کہ میں اپنی جماعت کو چھوڑ کے کہیں اور جاؤں, لیکن پارٹی فیصلہ تھا, دیٹس وائی آئی گیو مائی ایفیڈیوٹ. ایک یہ ہے کہ ہم سنی اتحاد کونسل سے واپس اپنی پیرنٹ جماعت میں جائیں. اس میں ڈیفیکشن کلاس تب لگتا ہے جب پارلیمنٹری لیڈر اس پہ آبجیکٹ کرے. پارلیمنٹری لیڈر آبجیکٹ نہیں کرے گا, اگر کرتا ہے تو اس صورت میں وہ لاگو ہوتا ہے. نمبر 2, وہ جماعت چھوٹی جماعت دوسرے میں ضم بھی ہو سکتی ہے. میرے خیال میں پہلے آپشن پہ جایا جائے گا, لیکن دوسرا بھی ویلڈ ہے اور ماضی میں ایسے ہوا ہے. ہماری اپنی جماعت کے ساتھ ایسے ہو چکا ہے. ماضی میں محترم ترقی صاحب کی جماعت ثوابی کی عوامی جمہوری اتحاد ہماری جماعت میں ضم ہوئی اور اس کے سارے لوگ پھر تحریک انصاف کے کہلانے لگے. دونوں آپشن موجود ہیں. جہاں تک آپ کا ایک اور سوال ہے ریزرو سیٹس کا, ریزرو سیٹس کا فی الحال ہم SIC کے پلیٹ فارم سے ہی اس پہ اپنا کیس لڑ رہے ہیں, کیونکہ جو الیکشن ہونا ہے ہمارا پھر انتخابی نشان جو ہے وہ بحال ہونا ہے پارلیمنٹری پارٹی کے طور پہ, کیونکہ پارٹی تو ہماری ویلڈ ہے لیکن پارلیمنٹری پارٹی کے طور پہ کہ آپ کے وہ جماعت جس کو الیکشن کا نشان سمبل الاٹ ہو چکا ہو اس میں شاید تھوڑا سا وقت لگے. تو اس سے پہلے ہی ہم نے ریزرو سیٹس پہ اپنا کیس آگے بڑھانا ہے, کیونکہ میرا خیال ہے بہت زیادتی ہوگی پاکستان کی خواتین سے اور مائنورٹیز سے کہ صرف اس وجہ سے کہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, وہ پاکستانی ہیں, ان کا حق ہے, ان کا رائٹ ہے, وہ بالغ شہری ہیں, چاہے خواتین ہوں چاہے مائنورٹیز ہوں, ان کو اسمبلی میں آنے دیا جائے, پنجاب میں بھی, مرکز میں بھی, پختونخوا میں بھی اور سندھ میں بھی. تو میرے خیال میں
میری رائے ہے ہو سکتا ہے پارٹی اس پہ کوئی اور بھی فیصلہ لے, لیکن میرے خیال میں وہ SIC کے پلیٹ فارم سے ہی ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. رائٹ. اچھا علی محمد خان صاحب, بفور آئی گو ٹوورڈز دا بریک, لاسٹ کویسچن. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی, شکوے شکایتیں ہوئی. پاکستان تحریک انصاف کا بھی JUI سے کتنا رابطہ ہے, کوئی رابطہ ہے یا سب باتیں ختم ہو گئیں, منقطع تو نہیں ہو گیا معاملہ؟ نہیں, ختم کیوں ہوگی, سیاسی جماعتوں میں بات ہوتی ہے اور اچھی گفتگو ہوئی ہے محترم اسد قیصر صاحب اور ہمارے اور ساتھیوں کے ان کے ساتھ. دھاندلی کے ایشو پہ ان کا موقف ہمارے جیسا ہی ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو فارم 45 کا جو ایک ڈرامہ اس ملک میں ہوا ہے, فارم 47 پہ بالکل ریزلٹس چینج ہوئے ہیں, تو اس میں انصاف ملنا چاہیے. اور اس میں ایک اور بھی بات ہے, جو لوگ ووٹ کو عزت دو یا ووٹ کی سینکٹیٹی کی بات کرتے ہیں, جو کانسٹیٹیوشن پہ یقین رکھتے ہیں, ان کو اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرنا ہوگا. آج اگر آپ نے چھوٹے سے اقتدار کی خاطر دوسرے کے مینڈیٹ پہ پیر رکھا تو کل وہی پیر پھر آپ کے مینڈیٹ پہ ہوگا. وی آر موونگ ان سرکلز, وی نیڈ ٹو موو ان اسٹریٹ لائن. That is an unfortunate fact of Pakistan. But Ali Mohammad Khan صاحب, thank you very much for joining me in the program. بریک کی طرف جائیں گے, بعد ہم بات کریں گے اس حکومت کے کچھ چیلنجز ہیں, اس کے اندر سب سے سر فہرست پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ اکنامک اسٹیبلٹی بھی ہے. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, سب سے بڑا چیلنج حکومت کے لیے یہ ہوگا کہ معاشی طور پر پاکستان کو استحکام کی طرف لے کر جایا جائے. ایک ایسے موقع کے اوپر جہاں IMF کی طرف جانا ناگزیر ہے, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے اندر پاکستان کے اندر انفلیشن ریٹ 32%, 32% سے کراس کر گیا ہے. ایک ہی ہفتے کے اندر 1.27% انفلیشن ریٹ بڑھا ہے. اور اسی مہینے کے آنے والے ہفتوں کے اندر جب رمضان آئے گا تو صورتحال کیا ہوگی؟ ایسی صورتحال میں حکومت کے کابینہ کے لیے ایک اہم فیصلہ رہتا ہے. اس اہم فیصلے کے لیے یعنی فائنانس منسٹر کے نام کے لیے بہت سارے نام گردش کر رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کا نام جو ہے وہ ایک بار پھر اس فہرست میں شامل ہے. اور کیا وہ صحیح چوائس رہیں گے IMF کی طرف جانے کے لیے؟ جبکہ ماضی کی صورتحال ہم لوگوں نے دیکھی تھی, جب IMF کی طرف جانا تھا تو اسحاق ڈار صاحب کا رویہ کیسا تھا. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتاح صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. اس ساری فہرست کے اندر ایک نام بڑا امپورٹنٹ ہے مفتاح صاحب, وہ ہے اسحاق ڈار کا. فائنانس منسٹر چوز کرے گا کہ کس طریقے سے حکومت نے چلنا ہے اور کہاں تک چل سکے گی, وہ نام بھی یہ ڈیسائیڈ کرے گا. آپ کی نظر میں اسحاق ڈار صاحب اچھی چوائس ہے؟ اگر آپ کو IMF سے پیسے لینے ہیں, جو آپ نے خود بھی فرمایا کہ ایک دم ضروری ہے اور سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے, تو جب آپ ڈار صاحب کو بھیج رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی سوال پوچھنا ہوگا کہ آپ IMF کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہم کتنے سیریس ہیں اباؤٹ اے پروگرام. سو یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ مسلم لیگ کے اندر صحیح اگر آپ نے ڈھونڈنا ہے تو پھر there are choices. I mean, خواجہ آصف ہیں یا احسن اقبال ہیں آف دس ٹرم. عائشہ غوث صاحبہ بھی اب نہیں رہی ہیں. تو لیکن مطلب ڈار صاحب از میاں نواز شریف گو ٹو مین. I mean, ان کو لے کے آتے ہیں. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب, آپ نے کہا اور بھی آپشنز ہیں PMLN کے اندر. آپ نے خواجہ آصف صاحب کا نام لیا, احسن اقبال صاحب کا نام لیا. کیا یہ فائنانس منسٹری کے لیے درست ہوں گے یا کچھ اور آپشنز کو بھی دیکھنا ہوگا, کوئی اور آپشنز کو بھی ایکسپلور کرنا ہوگا کہ کوئی ایسی شخصیت آئے جو کہ اس ٹائم پر جہاں ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے PMLN کے لیے, اس اکنامک صورتحال کو ہینڈل کر سکے؟ ادروائز اٹس گلوم اینڈ ڈوم سچویشن. نہیں, میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر مسلم لیگ سے لانا ہے الیکٹڈ میں سے تو یہ دو تھے جن کا میں نے نام لیا. اسلم بھائی MBF ووٹن, خواجہ صاحب ایک بڑے عرصے تک, طویل عرصے تک بینکر رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ اوبیسلی پورے پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں. ایک بینکر ہیں جس کی بات ہو رہی ہے, جس ایک بینک کے صدر ہیں, وہ بھی پڑھے لکھے ہیں, باہر سے ڈگریاں ہیں MBA اور بیچلرس کی, تو وہ بھی ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر شمشاد صاحبہ بھی ہو سکتی ہیں. تو کافی لوگ ہیں جو کہ پروسپیکٹو کینڈیڈیٹس ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ who will be able to deliver IMF خوش اسلوبی سے, کیونکہ یہ 2-4 مہینے کے اندر جو دوسرا پروگرام کرنا ہے اس کے اندر کوئی بہت زیادہ جھول نہیں آنا چاہیے, ورنہ یہاں پہ مارکیٹ سل جائیں گی. اور RBF ڈیلیور کرنا از ناٹ انف. اس کے بعد آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ جو ریفارمز کرنے ہیں, آپ کو مثلا نجکاری کرنی ہے, وہ کتنا ضروری ہے. آپ کو جو دیگر ریفارمز کرنے ہیں جس سے کہ کاسٹیں کم ہوں گی, اگر لیگل ریفارمز کرنے ہیں, بیوروکریٹک ریفارمز کرنے ہیں, حکومت کا فٹ پرنٹ چھوٹا کرنا ہے, NFC کو دیکھنا ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو حکومت کو دیکھنی ہے. تو آئی تھنک کہ سمجھدار
economist would be a very useful person. राइट अच्छा मुफ्ती साहब, ऑफ द बैट सबसे पहला चैलेंज तो रमज़ान आएंगे। रमज़ान के अंदर इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ती है, दैट इज़ हिस्ट्री इन पाकिस्तान। अब ये चैलेंज भी है, उसके बाद IMF की तरफ भी जाना है। आप समझते हैं कि जैसे ही गवर्नमेंट संभाली जाए और इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ जाए, वुड इट बी एन ईजी सेल फॉर दिस गवर्नमेंट? देखिए, रमज़ान मुबारक तो हर साल आता है और रमज़ान के आमद से 10 दिन पहले मुसलमान अल्लाह की मेहरबानी से कीमतें बढ़ा देते हैं और पहले अशरे में कीमतें ज़्यादा होती हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते कीमतें कम होना जाती हैं। इसको बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा मतलब ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस के ऊपर जोर नहीं देना चाहिए, लेकिन जो सूबे की हुकूमतें बचत बाजार लगाती हैं उसको फ़रोग़ देना चाहिए ताकि कंपटीशन बढ़ जाए और आपको चीज़ें सस्ती मिल जाए। तो वो एक अलग सी बात है। हुकूमत के जो बहुत मुश्किल तरीन फैसले थे, गैस और बिजली महंगी करने, जिसके से पूरे पाकिस्तान से आप पैसे ले रहे हैं, वो आपने कर दिया है, वो केयरटेकर हुकूमत ने कर दिया है। अब जो आपने फैसले लेने हैं, अगर निचकारी करनी है, मिसाल के तौर पे आपको लेस्को की निचकारी करनी है या सेप्को की निचकारी करनी है, सेक्टर इलेक्ट्रिक की, तो उन जो लोग जो उसमें काम कर रहे हैं वो तो नहीं चाह रहे कि निचकारी हो, तो उनके खिलाफ तो शायद आप ज्यादती कर रहे होंगे या उनसे तो आप मतलब वो नाखुश करेंगे उनको, लेकिन आप उनको ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई आपकी नौकरियां पक्की हैं, जब तक आप रिटायर नहीं होते हम आपको कम से कम उतने पैसे ज़रूर देंगे या गोल्डन हैंडशेक उसके बराबर देंगे। लेकिन आप पूरे पाकिस्तान में तो बेहतरी ले आएंगे ना। अगर आप सेप्को को निचकारी कर देते तो यस, जो थोड़ी बहुत चोरी है वो कम हो जाएगी, जो थोड़ी बहुत नॉन बिलिंग है वो कम हो जाएगी, या लाहौर को अगर डेस्को को प्राइवेटाइज करते हैं तो जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होते हैं बहुत सारे वो कम हो जाएंगे, तो पाकिस्तान भर में बिजली सस्ती हो जाएगी, लेकिन उन पर्टिकुलर लोगों को नुकसान होगा। सो आप अगर हुकूमत वेस्टेड इंटरेस्ट के खिलाफ जाने के लिए तैयार है तो हुकूमत निचकारी कर सकती है। लेकिन मुफ्ती साहब, यहाँ सबसे बड़ी रुकावट वो आती है कि ये हुकूमत पर से काबीना तो PMLN की होगी, लेकिन हुकूमत और ट्रेजरी बेंचेस के अंदर पीपल्स पार्टी भी मौजूद होगी, और पीपल्स पार्टी और प्राइवेटाइजेशन ये कुछ आपस में बहुत अच्छे तरीके से जाता नहीं है। आपने एक ऐसी हुकूमत के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाली जहां ये सारी की सारी जमातें थीं। आप इन चैलेंजेस को समझते हैं? इन चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए निजकारी जैसा अमल, जिसको ऑब्वियसली केयर टेकर सेटअप एक सर्टन लिमिट तक तो आगे लेकर जा चुका है, वो स्मूथली आगे जाना या वो सुकून से विदाउट एनी रिफ्ट इन द ट्रेजरी बेंचेस, वो मुमकिनात में से हो सकेगा? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि ये जो कानून है जिसमें कम से कम 460 दिन लगते हैं अगर हर चीज़ सही जाएगी निचकारी करने में, जो कि बहुत गलत कानून है, और मैं समझता हूं कि उसके पीरियड को छोटा करना चाहिए ताकि 180 दिन के अंदर निचकारी हो जाए करे, 6 महीने में या 6-8 महीने में मैक्सिमम। जहाँ तक ये बात आपने कही, ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी है कि वो निचकारी में इतना बिलीव नहीं करते जितनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करते हैं, लेकिन जो भी हमने सिंध में भी देखा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, उसमें प्राइवेट सेक्टर रन कर रही होती है। तो अगर हुकूमत चाहे तो उसमें मतलब मिसाल के तौर पर अगर PIA के अंदर हुकूमत के पास 90% से ज़्यादा शेयर है, वो 50-60% बेच ले, 40% शेयर हुकूमत रिटेन कर ले, इसी तरह सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी कर ले। पीपल्स पार्टी वाले अमूमन जो है वो आपको पता है कि वो बातचीत के लिए हर चीज़ में ही तैयार होते हैं, लेकिन देयर इज ऑलवेज रूम टू नेगोशिएट विद देम। तो आपको लगता है वो इस चीज़ के अंदर भी नेगोशिएशन करने को तैयार होंगे, कंसिडरिंग कि उनको पता है कि उनके पास एक सर्टेन पावर है इस हुकूमत को बिठाने या चलता बनाने के चक्कर में? देखिए, PIA 100 अरब रुपए हर साल नुकसान, पिछले साल 90 अरब रुपए किया, इस साल शायद 100 के ऊपर करेगा, अगले साल और करेगा। इन पैसों में आप कितनी आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स बना सकती हैं, कितनी लम्स यूनिवर्सिटियां बना सकती हैं अक्रॉस पाकिस्तान। जिस पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, उसमें अगर 100 अरब रुपए आप बचा लेते हैं तो वो कोई बुरी बात तो नहीं है। जिसके अंदर अगर आप 2-3 रुपए बिजली की नरखों में कमी कर देते हैं क्योंकि आपने लेस को प्राइवेटाइज कर ली, तो वो बुरी बात तो नहीं है। सो आई थिंक कि आप यू कैन मेक एन आर्ग्यूमेंट टू बिलावल भुट्टो साहब कि भाई देखो ये हम करना चाहते हैं। वो आपसे कहेगा कि नहीं, इसको जरा सा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में देखो, तो वो भी आप देख सकते हैं। आपने तो इस हुकूमत ने निचकारी वाली, ये केयरटेकर हुकूमत ने तो प्राइवेटाइजेशन की भी बात की कि प्रोविंशलाइजेशन की, कि सूबे को दे दे। वो भी हो सकता है कि आप 1-2 जो सिंध वाली हैं वो सिंध सूबे को दे दें अगर बिलावल भुट्टो साहब नहीं चाहते, और जो पंजाब और KP वाली हैं वो आप प्राइवेटाइज कर दें। राइट। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ख़त लिखा है IMF को, आपके सामने भी गुजरा होगा मुफ्ती साहब। उसके अंदर उन्होंने कहा है जी, मालियाती इदारा 2 हफ्तों के अंदर कौमी सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों के ऑडिट को यकीनी बनाए। अब ये IMF का काम नहीं है, लेकिन डिमांड ये की गई है। IMF पाकिस्तान से गुड गवर्नेंस से मुतालिक शराइत रखे। फिर उन्होंने भी कहा है कि इंतखाबात के इनकाद के ऊपर $180 मिलियन के अखराजात आए हैं, लेकिन वोटों की गिनती और वसी तर पैमाने के ऊपर अच्छी खासी मुदाखलत और फ्रॉड किया गया है।
اب یہ والا خط کسی طریقے سے، ویسے تو قانونی طور پر اس کی کوئی وہ وقت نہیں ہے، آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا ہم نئی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے، لیکن کیا یہ خط کسی طریقے سے آنے والے پروگرام کے اوپر کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے کسی طریقے سے؟ نہیں، کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا. آئی ایم ایف جو ہے وہ حکومت وقت سے ڈیل کرتی ہے. جو بھی پاکستان کی حکومت ہوگی اس سے ڈیل کرتی ہے. آئی ایم ایف 180 ممالک میں جاتی ہے. مطلب آئی ایم ایف جا کے الیکشنز کی آڈٹ نہیں کراتی. مطلب آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس سے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہارٹ کی بات کریں، لیکن اس سے آپ یہ نہیں بولتے کہ میرے گارڈن میں پھول اچھے نہیں کھل رہے. وہ مالی کا کام ہے. تو آئی ایم ایف کا کام نہیں ہے آپ کے آڈٹ کروانے کا الیکشن کا. آئی ایم ایف کا کام ہے کہ آپ کی کنٹری کی بیلنس شیٹ دیکھے، آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھے، آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ دیکھے. سو یہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنا جو تھا، یہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی غلطی تھی اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. اچھا، انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ جی ایسی حکومت جو مداخلت کے بعد بنی ہے وہ ٹیکسوں کے اقدامات کا کوئی اختیار نہیں، کوئی اخلاقی اختیار نہیں رکھتی ہے. اب اوبویسلی ایوری بڈی ریکگنائزز کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے بانی ایک سرٹن رکھتے ہیں ہولڈ، اور ان کی حکومت کے پی کے اندر ہم نے دیکھا بنی، اور پھر ایس آئی سی کے ذریعے وہ نیشنل اسمبلی کے اندر بھی موجود ہیں. تو کیا محتاط طریقے سے آئی ایم ایف چلے گی اس کے بعد، اس لیٹر کے بعد، کہ جی ٹیکسوں کے معاملے کے اوپر رکھتے نہیں ہیں، نیشنل اسمبلی کے اندر مسئلہ بنا رہے گا، سڑکوں کے اوپر آ جائے گی ایک سرٹن مینڈیٹ رکھنے والی جماعت، تو اثر انداز اس سینس میں بھی تو نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. دیکھیں 2014 میں خان صاحب کی ایک ہسٹری دیکھ لیجئے کہ 2014 میں جب انہوں نے دھرنا کیا تھا اور جب ان کے پاس 30-35 نشستیں تھی، تو اس وقت بھی یہ فرماتے تھے کہ ہم جب پاور میں آئیں گے تو یہ نہیں دیں گے آپ کو، پیسے واپس نہیں کریں گے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کیونکہ آپ یہ جن سے کام کر رہے ہیں یہ چور ہے وغیرہ وغیرہ. خیر وہ آئے تو آئی ایم ایف کو پیسے تو واپس دیتے تھے. اس کے بعد جب 2018-19 کے اندر جب خان صاحب نے آئی ایم ایف سے اگریمنٹ کیا تھا تو اس وقت تو آئی ایم ایف نے تو ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ بھائی آر ٹی ایس بند ہو گیا تھا، اس کا کیا ہوگا. خان صاحب تو آر ٹی ایس بند والے الیکشن میں آئے تھے نا. تو مطلب you live by the sword, those who live by the sword, مطلب اب یہ تھوڑی سی سوٹ زیادہ چلی ہے، اس میں کوئی بحث نہیں کر رہا ہوں. خان صاحب بالکل there are forums within the country، سپریم کورٹ ہے، الیکشن ٹرائبونلز ہیں، ہائی کورٹ ہے، اور ادھر بالکل ان کو جانا چاہیے، ان کا رائٹ ہے. پیسفل پروٹیسٹ کرنا بھی ان کا رائٹ ہے. لیکن ایک تو آئی ایم ایف کو لکھنا جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا پاکستان کے بارے میں آئی ایم ایف سے ہی لکھنا چاہیے. دیکھیں سچی بات میں آپ کو بتاؤں، اگر پاکستان میں آئی ایم ایف کی وجہ نہیں آتا اور خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ڈیفالٹ ہو جاتا ہے پاکستان میں، تو نواز شریف کو، شہباز شریف کو، ایون مفتاح اسماعیل کو پیٹرول مل جائے گا، لیکن عام پاکستانی کو نہیں ملے گا. نواز شریف کو، شہباز شریف کو، عمران خان کو بھی، زرداری صاحب کو، ان سب کو آٹا چاول چینی سب مل رہی ہوگی، لیکن عام پاکستانی جو ہے وہ بھوکے لائن میں لگے ہوں گے. تو یہ خان صاحب کہاں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ رائٹ. اچھا مفتاح صاحب، ویسے اب یہ آپ نے ڈیفالٹ کی بات کی، آپ کو پتہ ہے پچھلے 1-1.5 سال کے اندر ڈیفالٹ کا کتنا نام چلتا رہا ہے. ابھی بھی کوئی امکانات ہیں ڈیفالٹ کے؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب سے پوچھا تھا، جب شہباز شریف صاحب نے کسی پوڈ کاسٹر نے تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں کہوں گا کہ میں نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا اگر ایک چیز کی. اور سچی بات یہ کہ شہباز شریف صاحب نے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ بچایا. ایک مرتبہ شہباز شریف صاحب نے میری معاونت سے بچایا پاکستان کو ڈیفالٹ سے. میں آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا رول آئی پلیڈ ان دیٹ ٹو برنگ آئی ایم ایف بیک. دوسری مرتبہ شہباز شریف صاحب نے اپنے فائنانس منسٹر کو پاکستان چھوڑنے کے بعد جب وہ پیرس گئے تھے تو خود ڈائریکٹلی بات کر کے ایم ڈی سے بچایا ہے. تو اگر آپ اس ٹائپ کے فائنانس منسٹر کو لے کے آ رہے ہیں جنہوں نے فروری سے لے کر مئی تک آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھائی ہیں اور ہمارا کرنسی یہاں 220 سے 270 ہو گئی، یہاں پہ 35% سے زیادہ ہر 4 مہینے تک لگاتار انفلیشن ہوا، تو پھر مشکل تو ہو جائے گی. وہی شعر ہے نا کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں. سو بیسکلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ فائنانس منسٹر کون ہوں گے. مفتاح اسماعیل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. کچھ نام آپ نے بھی بتایا، کچھ نام گردش کر رہے ہیں اسلام آباد کے ایوانوں میں کہ کس شخص کو فائنانس منسٹر بنایا جاتا کہ آئی ایم ایف کے آگے بھی اسموتھ سیلنگ ہو اور اس کے علاوہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالا بھی دیا جا سکے. ابھی ایک اور اہم مرحلہ باقی ہے حکومت بنانے کے اندر اور حکومت سازی کے اندر، اور وہ ہے کہ جو اتحادی ہوں گے، جو کابینہ میں نہ بھی بیٹھے ہوں ان کو بھی، اور جو کابینہ میں بیٹھنے کے امکانات رکھتے ہیں ان کو بھی کس طرح سے منایا جائے. ایم کیو ایم کے ساتھ بات چیت ہوئی، معاہدہ ہوا، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है, MQM के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब, आपने ज्वाइन किया। अमीनुल हक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM में बातचीत चलती रही। आज एक अग्रीमेंट हुआ है आर्टिकल 140 लोकल बॉडीज को अमेंड करने का, लेकिन मेरा सवाल ये है कि लोकल बॉडीज के लिए आपका जो असल तनाव है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सूबे के अंदर, और यहाँ वफाक के अंदर आप कोएलिशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही बैठे होंगे। ऐसी सूरत हाल में कैसे हल होगा ये लोकल बॉडीज का जो टग ऑफ वॉर चल रही है बड़े अरसे से कराची के अंदर? अनिका, मतलब हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम करना चाह रहे हैं। आर्टिकल 140A जो आइन का हिस्सा, हम इसके अंदर अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए। और इसके लिए हम MQM पाकिस्तान ने आज से 3 महीने पहले इस पर काम शुरू किया। MQM का वक्त पहले मेरा ख्याल है कि लाहौर जाता है, टॉप लीडरशिप से मुलाकात करते हैं PMLN के, फिर रेसिप्रोकल तौर पर PMLN का वक्त कराची आता है, और एक जिसे कहते हैं एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि यस, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM दोनों लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करना चाहती हैं। अच्छी बात ये हुई कि जब नून लीग ने अपने मंशूर का ऐलान किया तो उन्होंने उसको अपने मंशूर का हिस्सा बनाया, और MQM ने भी अपने इसे मंशूर का हिस्सा बनाया। आज जो एग्रीमेंट MOU साइन हुआ बिटवीन PMLN और MQM पाकिस्तान में, हमारा मकसद ये है कि यस, आर्टिकल 148 के जो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर है वो नीचे की तरफ लेकर जाया जाए। और इसके लिए हमने क्या रखा, हमने रखा है कि अभी PMLN और MQM मुत्तफिक हुई है, लेकिन MQM इससे एक आगे भी कदम बढ़ा रही है कि हमने जो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी तमाम सियासी पार्टियों के पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनको बताएंगे कि ये डिसेंट्रलाइज से मुल्क के 25 करोड़ अवाम को क्या फ़ायदा है। मैं समझता हूँ कि PMLN तैयार हो चुकी है, अवामी नेशनल पार्टी से ऑलरेडी हमारे मुज़ाकरात हो चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू भी ऑलमोस्ट तैयार है, तो मेरा ख्याल हम PTI के पास भी जाएंगे। मसला ये है, I'm sorry I'm cutting you short, लेकिन मसला ये है कि हुकूमत बनने तक के वादे वो वफा हो पाएंगे उसके बाद? बिकॉज हमें पता है कि PMLN ने भी बहुत टाइम्स पर, इवन इस्लामाबाद के लोकल बॉडी इंतखाबात के अंदर प्रॉब्लम की, PTI ने, KPK के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के, डिले होता रहा सारी जमातें, सारी बड़ी जमातों की तरफ से। तो ये वादे वफा हो पाएंगे जब आप हुकूमत का बाकायदा हिस्सा बन जाएंगे या काबीना का हिस्सा बन जाएंगे? देखिए, इसीलिए हमने तमाम चीज़ें हुकूमत को सपोर्ट करने से पहले हमने MOU का हिस्सा बनाया। हम इसे मेक श्योर करेंगे कि आइन का हिस्सा बनाया जाए। और जो आपने बात की कि लोकल गवर्नमेंट, चाहे इस्लामाबाद का हो या लाहौर का हो या कराची का हो, मैं समझता हूँ आइन का जब हिस्सा बनेगा और मेक श्योर किया जाएगा कि यस, हर 4 साल के बाद लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन आइन के आइन मुताबिक कराया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि चारों सूबाई हुकूमत इस पर बाउंड हो जाएंगी। नंबर 2, जिस तरह नेशनल फाइनेंस कमीशन के पैसे दिए जाते हैं सूबों को, हम मेक श्योर कर रहे हैं कि जो आइन में ये बात भी दर्ज कर दी जाए कि इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट को भी, टाउन को भी, यूसी लेवल पे पैसे किस तरह दिए जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा सिस्टम होगा कि आइन में जब मौजूद होगा तो तमाम चारों सूबाई हुकूमत इसकी पाबंद हो जाएंगी, और मेक श्योर हो जाएगा कि इंशाअल्लाह ताला इस बरवक्त तरीके पर लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराया जाए और पावर को डिसेंट्रलाइज करके 25 करोड़ अवाम के दहलीज पे जो उनके मसाइल हैं, पानी हो, सीवरेज, रोड हो, ट्रांसपोर्ट हो, उनके मसाइल हल किया है। आइडियली अमीनुल हक साहब, दिस वुड बी द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जमहूरियत तो वो जो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अब फाइनलाइज क्या हुई है चीजें PMLN के साथ? आप काबीना का हिस्सा बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं? काबीना के अंदर कौन सी मिनिस्ट्रीज आप डिमांड कर रहे हैं, कितनी मिनिस्ट्रीज डिमांड कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई अग्रीमेंट हुआ? देखिए अनिका, मैं साफ से काम लेता हूं कि MQM पाकिस्तान अभी गवर्नरशिप, वजारत या मुशीर की बात नहीं कर रही है, बल्कि अपने अवाम के जो मसाइल है उनके हवाले से बात कर रही है, इख्तियारात के हवाले से बात कर रही है। और मैं समझता हूं कि PMLN भी इस बात को समझती है कि MQM चाहती क्या है। हमने उनके सामने क्या रखा, हमने जब ये लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट के साथ साथ अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की बात रखी है, और मैं समझता हूँ इसके ऊपर बातचीत का अमल जारी है। आज जो MOU साइन हुआ, इसके बाद MQM ने क्या फैसला किया? आज हमने स्पीकर को वोट दिया, डिप्टी स्पीकर को भी वोट दिया, और हमने क्या ऐलान किया कि संडे के दिन जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा, MQM पाकिस्तान उनको सपोर्ट करेगी। और मैं समझता हूँ कि इसी दौरान मेरा ख्याल है हमारे पास अगले जो 48 घंटे हैं, 24 घंटे, इसमें मुज़ाकरात का अमल जारी व सारी रहेगा।
اور جو اختیارات کے حوالے سے جو بات چیت ہے، اربن ڈیولپمنٹ پیکج کے حوالے سے بات چیت ہے، میرا خیال ہے یہ آگے کی طرف بڑھے گا تو اس کے بعد پہ میرا خیال ہے کہ دوسرا راستہ دیکھا جائے گا۔ لیکن امین الحق صاحب یہ بات تو آپ نے اچیو کر لی نا، جو اربن ڈیولپمنٹ کی لوکل باڈیز، یہ چیزیں تو آپ اچیومنٹ کی طرف بڑھ گئے، لیکن اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ حکومت کا حصہ بنتے ہیں، حالانکہ آپ لوگوں کو اس بات میں بڑا سننا پڑتا ہے کہ آپ لوگ ہر حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں، لیکن حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو obviously پاور شیئرنگ کی چیز بھی آتی ہے۔ چلیے اگر اگریمنٹ نہیں بھی ہوا تو ایم کیو ایم کی کیا ڈیمانڈ ہے، وہی سامنے رکھ دیں، کیونکہ ابھی تک تو ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں، کچھ کنفرم کر دیں۔ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کی، جیسے میں نے کہا کہ اپنے عوام کے مسائل حل کرنا، اربن ڈیولپمنٹ پیکج کی بات، کابینہ کے لحاظ سے ڈیولپمنٹ امین الحق پیکج میں کیا ہے، K4 کا منصوبے کو بروقت تکمیل کی طرف لے کر جانا، گرین لائن کا منصوبہ جو کراچی میں میرا خیال ہے کہ سرجانی سے لے کر نمائش پہ رکھا ہوا، اسے آگے اسے ٹاور تک لے کر جانا، اسی طریقے سے حیدرآباد کی یونیورسٹی میں وائس چانسلر کا اپائنٹمنٹ ہو چکا، اسے میک شور کرنے کو، اسے وہ فوری طور پہ اس کا آغاز کر دیا جائے۔ کابینہ کے اندر کون سی پوزیشنز چاہ رہے ہیں امین الحق صاحب؟ ریلوے ہے، کون سی کابینہ کے اندر منسٹریز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں ایم کیو ایم کے لیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم نے منسٹری کے حوالے سے گفتگو نہیں کی، لیکن مستقبل قریب میں جب بھی اس حوالے سے گفتگو ہوگی، میں سمجھتا ہوں اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں، تو ایم کیو ایم کی کیا خواہش ہوگی کہ ایسی منسٹری ایم کیو ایم کے پاس ہونی چاہیے جس سے ہم شہری سندھ کے عوام کے مسائل حل کر سکیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے اگلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں اگر گفتگو ہوگی تو کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے گا۔ گاٹ یور پوائنٹ۔ امین الحق صاحب بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا، اسی کے ساتھ پروگرام